أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتبعوا نہ چلو نہ اختیار کرو نہ چلو خطوات الشیطان خطوتن کی جمع ہے خطوہ کہتے ہیں کوئی شخص جب چلتا ہے اور کچی زمین ہو تو اس کے چلنے کے قدموں کے نشانات پڑ جاتے ہیں وہ جو قدموں کے نشانات ہوتے ہیں نا اسے خطوہ کہا جاتا ہے اس کو ہماری اردو زبان میں آسان لفظوں میں نقش قدم کہا جاتا ہے نقش قدم تو لا تتبعوا نہ چلو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم پر شیطان کے پیچھے شیطان کے کہنے پر یعنی شیطان کوئی راستہ متعین کرتا ہے دیکھو خبردار اس راستے کو نہ اپناؤ ومن اور جو یتبع چلے گا خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم پر جو شیطانی راہوں پہ چلے گا فإنہ تو بے شک وہ شیطان تو یأمر حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کے کاموں کا والمنکر اور برائی کے کاموں کا تو شیطان تو حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا اور برائی کے کاموں کا اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ شیطان تو اس شخص کو پھر بے حیائی کی راہ پہ لے کے چلے گا اور برائی کی راہوں پہ لے کر چلے گا ولو اور اگر نہ فضل اللہ کی مہربانی ہوتی علیکم تم پر اور اگر اللہ کی تم پر مہربانی نہ ہوتی ورحمتہ اور اس کی رحمت اور عنایت نہ ہوتی تمہارے شامل حال نہ ہوتی ما زکا تو نہ پاکی حاصل کر پاتا ما زکا نہ پاکی حاصل کر پاتا منکم تم میں سے من احد کوئی بھی ابدا کبھی بھی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاکی حاصل نہ کر پاتا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو شیطان انسانوں کو ورغلا کے اور بہکا کے بے حیائی اور برائی کا عادی بنا دیتا اور ہر شخص گندا ہو جاتا ہر شخص غلیظ ہو جاتا ہر شخص پلید اور ناپاک ہو جاتا یہ تو اللہ نے فضل فرمایا کہ شیطان کی شر سے بھی بچایا اور لوگوں کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے پاک فرمایا ولیکن البتہ اللہ یزکی پاک فرماتا ہے تزکیہ فرماتا ہے من یشاء جس کا چاہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے واللہ اور اللہ تعالی سمیع سب کچھ سننے والے علیم سب کچھ جاننے والے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ انبیاء علیہم السلام اب کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا انبیاء علیہم السلام نے محنتیں فرمائیں حضور علیہ السلام نے محنت فرمائی تو انسانیت کو حیا اور بے حیائی کا فرق پتہ چلا اور جب پتہ چلا فرق اور یہ بھی پتہ چلا کہ بے حیائی کا راستہ شیطان کا ہے حیا کا راستہ رحمان کا ہے تو لوگوں نے اس بے حیائی کو چھوڑا اور حیا کی راہوں پہ چلے اور یقیناً کوئی ایک دو نہیں 4 6 8 10 نہیں سینکڑوں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں انسان وہ بے حیائی کی راہوں کو چھوڑ کر حیا اور پاک دامنی اور عزت اور عفت کی راہوں پر چلے اور بعض تو پھر ایسے چلے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے ان کی شرافت اور پاک دامنی کو بطور مثال پیش فرمایا چنانچہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بطور مثال کے پیش فرمایا
اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں ہم پڑھیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کی شرافت اور پاکدامنی اور عفت اور حیا کو بطور مثال پیش فرمایا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ذریعوں سے، اعمال کے ذریعے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اور تربیت کے ذریعے اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے انسانوں کو ایک پاکیزہ ماحول فراہم کیا، اور جس کے اندر انسان پاکیزہ زندگی بسر کرنے والے بنے۔ آج بھی اور آج بھی اس دور کے اندر بھی، جو بظاہر بڑا ایک شیطانی سا دور ہے اور غلیظ سا دور ہے، میں سینکڑوں کی بات نہیں کر رہا، میں لاکھوں کی نہیں، میں کروڑوں کی بات کر رہا ہوں، جو شیطانی وسوسوں سے، شیطانی چالوں سے پاک اور ایک حیا اور پاک دامنی والی زندگی بسر کر، مرد بھی اور خواتین بھی، مرد بھی اور خواتین بھی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی کبھی پاک نہ ہو پاتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں پاک فرماتے ہیں۔ اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اب اگلی جو آیت ہے اس کا تھوڑی سی میں تفصیل بتا دوں، پھر ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جب کچھ ایسے لوگ جو مسلمان تھے لیکن نادانی کے اندر وہ منافقین کے جو پروپیگنڈا تھا اس میں وہ شامل ہو گئے، لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں تھے، بلکہ وہ جب ہوا ایک چلتی ہے تو اس ہوا کا بہت سے لوگ شکار بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ برے نہیں ہوتے۔ ان میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بہت قریبی عزیز تھے، غالباً بھانجے تھے، اس طرح کچھ بہت قریبی عزیز تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرصہ دراز سے، بہت پہلے سے وہ ان کے گھر کی کفالت فرماتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے گھر کی کفالت فرماتے تھے۔ اچھا، خیال رکھنا، میرے عزیز ہیں، اسلام کی صلہ رحمی کی تلقین ہے تو کھانا، لباس اور ضروریات بہت خیال رکھتے تھے۔ اب وہی صحابی جو ہیں کسی غلط فہمی کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو جھوٹا الزام لگا تو لگانے والوں میں کہیں وہ بھی شامل ہو گئے، یعنی وہ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اب قرآن کریم نے صورتحال جب واضح کی تو پتہ چل گیا کہ یہ بالکل 100% جھوٹا الزام تھا، قطعاً کوئی اس کے اندر ایک رتی بھر بھی صداقت نہیں تھی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ سے میں اس کی کوئی کفالت نہیں کروں گا۔ تو میں کیا کرتا رہا ہوں اور اس نے آخر سے کیا کیا؟ اور پھر صرف حضرت بکر رضی اللہ عنہ نہیں تھے، کچھ اور صحابہ کرام بھی تھے جو ایسے لوگوں کی کفالت، سب نے قسمیں کھا لی، سب نے قسمیں کھا لی کہ آج کے بعد ہم نے ان کی کوئی کفالت نہیں کرنی، کوئی صلہ رحمی نہیں کرنی، کوئی ان کے ساتھ جو مہربانی والا معاملہ وہ نہیں کرنا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت میں کیا فرمایا کہ نہ بھائی نہ، غلطی ہو گئی، انہوں نے معافی مانگ لی، کوئی دنیاوی طور پر سزا تھی لاگو ہو گئی، ان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ تم جس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پہلے کرتے تھے اسی طرح اب بھی کرتے رہو۔ دیکھیے، ولا یأتلی، اور نہ قسم کھا بیٹھیں، اور نہ قسم کھا بیٹھیں، اولو الفضل، صاحب حیثیت، منکم، تم میں سے، والسعۃ، سعت وسعت، اور صاحب وسعت لوگ قسم نہ کھا بیٹھیں، ان یؤتو، دینے سے، اولو القربا، رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں کہ آئندہ ہم نے نہیں دینا، نہ 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 نہ، ایسا نہ کریں، بلکہ وَلْيَعْفُوا، ان کو چاہیے کہ یہ معاف کریں، وَلْيَصْفَحُوا، اور ان کو چاہیے کہ یہ درگزر کریں، ان کو چاہیے کہ یہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم یہ نہیں چاہو گے، کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے، ان یغفر اللہ، کہ اللہ بخش دیں، لکم، تمہیں، کیا تم یہ نہیں پسند کرو گے کہ اللہ تمہیں بخش دیں؟ تو لہذا تم ان کو بخشو، اللہ تمہیں بخشے۔
جب یہ آیت نازل ہوئی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بلا کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں اللہ مجھے بخشے، اور اس کے بعد پھر پہلے سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا، پہلے سے بڑھ کر۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی انا کو کبھی بھی مقدم نہیں رکھا بلکہ اللہ کے حکم کو مقدم رکھا۔ انا کہتی تھی اب آئندہ ختم، سب رشتے ناطے ٹوٹ گئے، مر گئے ہمارے لیے، انا کہتی تھی۔ ہمارے گھر پر کیچڑ اچھالا تھا نا، ہمارے کردار پر انگلی اٹھائی تھی نا، زبان کھولی تھی، آج کے بعد ہر رشتہ ناتا ختم، مر گئے تم ہمارے لیے، انا کہتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، معاف کر دو۔ انہوں نے انا کو دفن کیا، اللہ کے حکم کو مقدم رکھا۔ الا تحبون، کیا تم یہ نہیں چاہو گے، یہ پسند نہیں کرو گے، ان یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے، رحم فرمانے والے۔ ان بے شک الذین، وہ لوگ، یرمون، جو الزام تراشی کرتے ہیں، المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، معصوم، المؤمنات، ایمان والی، جو لوگ مومن پاک دامن معصوم خواتین کے اوپر جھوٹے الزام عائد کرتے ہیں، یہ مطلقاً ہے، صرف اس زمانے کے نہیں، قیامت تک کے لیے۔ لعنو، تو ان پر لعنت کر دی گئی اللہ کی طرف سے، دنیا کے اندر بھی، پھر دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ ان پر دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ یوم، اور یہ عذاب اس دن ہوگا، یوم، جس دن، تشہدو، گواہی دیں گی، علیہم، ان کے خلاف، السنتہم، ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں۔ جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما، ان کاموں کی، کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہے۔ یہ مضمون قرآن کریم میں بہت جگہوں پہ آیا ہے، سورہ یاسین کے اندر بھی آیا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر ٹیپ چپکا دیں گے، مہر لگا دیں گے، منہ کی قوت گویائی، زبان کی قوت گویائی ختم کر دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب آج ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا دن جو حساب کتاب ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک نامہ اعمال نکالا، دکھا دیا، ٹھیک ہے، لو بھائی تمہارا حساب ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اتمام حجت فرمائیں گے، ہر اعتبار سے۔ کیسے؟ لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں کیا پتا کتاب کون لکھ رہا ہے، کون سی کتاب، ہمیں کیا پتا کس نے لکھی، ہم تو جانتے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اللہ فرمائیں گے کیسے مانو گے؟ بتاؤ وہ آخری بات جو تم مانو گے۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ ٹھیک ہے ہم مان لیں گے۔ آپ کہتے ہیں نا ہم نے ہاتھوں سے یہ کیا ہے، ہمارے ہاتھ بول پڑے۔ آپ کہتے ہیں نا ہم نے پاؤں سے یہ کیا ہے، ہمارے پاؤں بول پڑے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے کانوں سے، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ کیا ہے، ہماری آنکھیں بول پڑے، ہمارے کان بول پڑے، ہماری زبانیں ہماری مرضی کے خلاف بول پڑے، ہم مان لیں گے، ہم مان لیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، دیکھو تماشا۔ اور پھر واقعی ہاتھ بولیں گے، اور پھر واقعی پاؤں بولیں گے، اور پھر واقعی زبان بولے گی، لیکن اس انسان کے اختیار سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ اور پھر کان بولیں گے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ پھر انسان کہے گا لما شہدتم علینا، تمہیں کیا ہوا، تم میرے خلاف، یہ کیا ہو گیا، تم میرے خلاف تم کیوں بول رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے بولنے کی صلاحیت تمہیں دی تھی آج اس نے ہمیں دے دی۔ وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔
تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے ہاتھ بولیں گے، اور تم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں، ان اللہ لا یعلم کثیر مما تعملون، تم سمجھتے تھے اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں ہم، بڑے عقل مند ہیں ہم بڑے سوچ سمجھ کر ہم کام کرتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے۔ الیوم یوم تشہد علیہم السنتہم، زبانیں بولیں گی ان کے خلاف، اور ہاتھ بولیں گے اور پاؤں بولیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یومئذ، اس دن، یوفیہم اللہ، پورا پورا دیں گے ان کو اللہ، دینہم، یہاں جو دین ہے یہ بدلے کے معنی میں ہے، جیسے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا سزا۔ آج اللہ ان کو جو ان کا بدلہ بنتا ہے نا پورا پورا دے گا، آج اللہ ان کو ان کا جو بدلہ بنتا ہے پورا پورا دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، سب سے بڑی ذات، حقیقی ذات صرف اللہ کی ہے، اور وہ جان لیں گے حقیقی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ الخبیثات، خبیث عورتیں، للخبیثین، خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون، اور خبیث مرد، للخبیثات، خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات، پاکیزہ مرد، للطیبین، پاکیزہ عورتیں، للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون، اور پاکیزہ مرد، للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، ناپاک مرد، گندے مرد، غلیظ سوچوں والے مرد، یہ ان کے لیے، عورتیں مردوں کے لیے، اور ایسے مرد ایسی عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ جو سوچ، خیال، کردار، اخلاق والے مرد ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور ایسی پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجیے۔ آپ ابھی موسم آئے گا تھوڑے ایک دو تین ماہ تک آم کا موسم آئے گا، آپ چھری پکڑیں، آم لیں، اوپر سے صرف چھلکا اتاریں، یک دم مکھیاں آ جائیں گی، وہ موٹی موٹی مکھیاں بھی وہ جمع ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ ان کی کشش کی چیز یہاں پر ہے، اور ان کی کشش کی جو چیز ہے وہ جو ہی اس کی اسمیل کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، پہنچی وہ بھاگی آئیں۔ یہی مثال ہے، کچھ نیک مزاج، نیک فطرت قوتیں ہوتی ہیں، جہاں نیکی ہوگی وہ وہاں پہنچ جائیں گے، جہاں نیکی ہوگی وہ وہاں پہنچ جائیں گے، اور کچھ گندے مزاج، غلیظ سوچ، غلیظ تصور والی قوتیں ہوتی ہیں، جہاں گند ہوگا وہ وہیں پہنچ جائیں گے۔ اب اسی کو تھوڑا سا اور واضح کروں، قرآن پاک کی جو محفل ہے وہ پاک محفل ہے، نورانی محفل ہے، خیر والی، بھلائی والی محفل ہے، چنانچہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ ڈھونڈتے ہیں ایسی محفلوں کو اور پہنچتے ہیں وہاں پر۔ خیر ہے، خیر کی طرف ان کا میلان ہے، اٹریکشن ہے، خیر کی طرف ان کی کشش ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو گندی محفلیں ہونا، بے حیائی کی، برائی کی، گالی گلوچ کی، گانے بجانے کی، تو جو گندے شیطان اور گندے جن ہیں نا فوراً وہاں پہنچ جائیں گے، ان کی کشش وہاں ہے، ان کی کشش وہاں پر ہے۔ یہ فطری چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوشبو لگاؤ، آپ خوشبو لگائیں، باوضو ہو، صاف ستھرے ہو، تو جو خیر کی قوتیں ہیں نا وہ آپ کے قریب آ جائیں گی، آپ کے ساتھ، کیونکہ ان کو صفائی، ستھرائی، پاکیزگی، خوشبو پسند ہے۔ کوئی شخص گندا، غلیظ، بدبودار، متعفن، شیطانی قوتیں اس کے قریب آئیں گی، گندی قوتیں اس کے قریب آئیں گی، وہ گند کو پسند کرتی ہیں، جہاں گند نظر آئے گا بھاگی آئیں گی۔ یہ خیر کو پسند کرتی ہیں، جہاں خیر نظر آئے گی بھاگی۔ یہی معاملہ انسانوں کا ہے۔ گندی فطرت کا مرد کبھی نیک، صالح، شریف النفس عورت کو نہیں پسند کرے گا، اس کی خواہش بھی گندی ہی ہوگی، گندی عورت۔ اور شریف النفس، اخلاق والا، کردار والا، پاک دامن مرد کبھی راہ چلتی گندی عورت کو پسند نہیں کرے گا۔
وہ کس کو پسند کرے گا؟ شریف، باحیا، ٹھیک ہے، پردہ دار، نیک، اچھے اخلاق والی عورت کو پسند کرے گا۔ اللہ اس چیز کو یہاں پر بیان فرما رہا ہے، اور بیان فرما کر پھر اللہ نتیجہ نکال رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے پاکیزہ ترین ہستی، سب سے مبارک، مقدس، نورانی اخلاق والی، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس خاتون کو پسند فرمائیں، خدا نخواستہ کہ جس کے اندر غلط عادات ہوں، سوچ غلط ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب حضور کے پاس جو عورت ہے وہ یقیناً ایمان میں، اخلاق میں، کردار میں، حیا میں، شرافت میں اعلیٰ اور ممتاز ترین ہے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبین۔ تو اسی لیے جو ہی کوئی شخص ایمان لاتا ہے نا، تو کافر اور مشرک عورت سے اس کا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ بس بھائی، اب خبیث اور طیب اکٹھے نہیں ہو سکتے، خبیث اور طیب اب اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے اندر اس درجے کا گن ہے، عقیدے کا گن ہے کہ، اور اس کے اندر عقیدے کی وہ پاکیزگی ہے کہ یہ گند اور پاکیزگی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ختم بھائی، یا تو یہ بھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس خیر کو چھوڑ دے اور یہ بھی اس گند کا حصہ بن جائے تو ٹھیک ہے، یا پھر اس کو اپنا گند چھوڑنا پڑے گا، اس پاکی والے زون میں آنا پڑے گا، پھر یہ ان کا رشتہ بحال ہو سکتا ہے۔ اب الخبیثات للخبیثین، جو گندی عورتیں ہوتی ہیں ان کو گندے مرد اچھے لگتے ہیں، اور جو گندے مرد ہوتے ہیں ان کو گندی عورتیں اچھی لگتی ہیں۔ والطیبات، اور جو پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو پاکیزہ مرد اچھے لگتے ہیں، اور جو پاکیزہ مرد ہوتے ہیں ان کو پاکیزہ عورتیں اچھی لگتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اولئک، یہ مبرؤون، جن پر الزام لگایا گیا، جن پر الزام لگایا گیا، مبرؤون، یہ بالکل پاک صاف ہیں، مما یقولون، اس غلط الزام سے جو لوگوں نے ان کے بارے میں لگایا۔ یہ آ گیا جی، اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آ گیا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، جو کچھ انہوں نے الزام لگایا، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس سے بالکل بری ہے، پاک دامن ہے، معصوم ہے، عفیفہ ہیں۔ لہم، ان کے لیے، مغفرہ، بخشش ہے، ورزق کریم، اور بڑا عالی شان صلہ ہے۔ ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا عالی شان صلہ ہے۔ اب یہاں تک تو اللہ رب العزت نے وہ آپ کہہ لیں کہ سزائیں بیان فرمائی جو کسی برائی کے ہونے پر اسلام عائد کرتا ہے، وہ سزائیں بیان فرمائی۔ ٹھیک، اگر برائی ہو، یہ برائی ہو، یہ سزا ہے، یہ برائی ہو، یہ سزا ہے، یہ غلطی ہو، یہ سزا ہے، کیونکہ ایک واقعہ رونما ہو چکا تھا، لہذا اس واقعے کے اندر جہاں جہاں غلطی آئی، جو غلط لوگ شامل ہوئے، ان کا صفایا کر دیا گیا۔ اب اگلی آیات میں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سے ان چیزوں کا خاتمہ ہو اور معاشرہ پاک صاف رہے، چنانچہ اس کے لیے جو جو ضروری حکم ہے وہ اب یہاں بیان ہو رہا ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہے، مثلا نکاح عام ہو، چنانچہ نکاح کا حکم بھی آئے گا۔ مردوں اور عورتوں کا عام اختلاط وہ ختم ہو جائے، یہی چیز برائی کو جنم دیتی ہے، یہ ختم ہو جائے، چنانچہ اس کے لیے نگاہوں کا استعمال ٹھیک ہو، چنانچہ اس حوالے سے کس نے کس کے گھر جانا ہے، کیسے جانا ہے، اور کیسے نہیں جانا، اور کس سے نہیں جانا، یہ سب انشاءاللہ العزیز بیان ہوتا ہے۔ بس تقریباً ترجمہ ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، نہ جاؤ، بیوتن، گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، اپنے گھروں کے علاوہ اوروں کے گھر میں نہ جاؤ، حتیٰ، جب تک کہ تستأنسوا، تم ان سے اجازت نہ لے لو، وتسلموا، اور سلام نہ کر لو، علی اہلہا، ان گھر والوں پر۔ اب ایک یہ تھوڑی سی معاشرے کے اندر تھوڑی سی یہ کوتاہی تھی کہ لوگ بغیر پوچھے کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے تھے، دروازہ کھلا ہوا ہے، چلے گئے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس سلسلے کو آہستہ آہستہ ختم کرنا اور اس کی اصلاح شروع کی ہے۔ اگر کسی غیر کے گھر میں جا رہے ہو جو تمہارا اپنا نہیں ہے، تو پھر جانے سے پہلے دو چیزیں، نمبر ایک، اجازت لو، جیسے بیل دینا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا ہے،
یا آج کل تو آدمی فون کر لیتا ہے، میسج کر دیتا ہے، یہ ساری شکلیں اجازت کی ہیں۔ تو اگر تمہیں جب تک اجازت نہ لو اس وقت تک نہ جاؤ، ایک چیز، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، جب گھر میں کسی کے داخل ہو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، سلام کر کے جایا کرو۔ یہ ہم پڑھیں گے آگے، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ کی طرف سے دعا ہے، بڑی پاکیزہ اور بہت بابرکت۔ تو تم گویا کہ ان کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر جاتے ہو۔ ذالکم، یہ خیر لکم، بہت بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سبق حاصل کرو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ فَإِن، پس اگر، لم تجدوا، تم نہیں پاتے، فیہا، گھروں میں، احدن، کسی کو، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم ایسے گھر ہیں جن میں کوئی نہیں رہتا، جن میں تم کسی کو نہیں پاتے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس وقت تک ان میں داخل نہیں ہونا، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ مثلا کسی شخص کا گھر نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، بلکہ اس نے کوئی اور جگہ رکھی ہوئی ہے، جیسے گودام ہے مثال کے طور پر، اس کا مال پڑا ہوا ہے، گودام ہے، اسٹور ہے، اس قسم کی جگہ ہیں، یا خالی گھر ہے اس نے کسی اور پرپس کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یا کوئی گیراج ٹائپ ہے، کچھ اس طرح کا ہے۔ اب یہاں پر نا گھر نہیں ہے، رہائش، لوگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کی جگہ ہے، تو ایسی جگہ بھی اگر تمہیں جانا پڑے تو جب تک جس کی جگہ ہے وہ تمہیں اجازت نہ دینا اس وقت تک نہیں جانا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے جناب وہاں کون سا کوئی آدمی ہے کہ جس کی بے پردگی ہوگی، یا کوئی عورت ہے کوئی بے اکرامی ہوگی، میں چلا جاتا ہوں، نہیں۔ تو اگر کسی کی جگہ ہے، ایسی جگہ جس کو وہ محفوظ رکھتا ہے، بند رکھتا ہے، اور کسی کی جگہ ہے، تو جب تک وہ تمہیں اجازت نہ دے اس کے گھر نہیں جانا۔ وَإِنْ، اور اگر، قیلا، کہا جائے، لکم، تم سے، ارجعوا، واپس چلے جاؤ، تو فرجعوا، تو واپس چلے جاؤ۔ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت مناسب ترین طریقہ ہے، یہ تمہارے لیے بہت مناسب ترین طریقہ ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی کے گھر میں گیا، آگے سے خاتون تھی، اس نے کہا معذرت مرد کوئی نہیں ہے تو آپ شام کو تشریف لائیے گا، تو چلو ٹھیک ہے بھائی۔ اور ایک اور بات حضور علیہ السلام نے فرمائی، اگر آدمی کسی کے گھر جائے اور آگے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بیل دیتا ہے یا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ایک دفعہ کوئی نہیں آتا، دوسری دفعہ کوئی نہیں آتا، تیسری دفعہ کوئی نہیں آتا، تو بس 3 دفعہ کے بعد حضور نے منع فرمایا اب اس سے زیادہ وہ نہیں کرنا، تو 3 دفعہ تک اجازت ہے، اور اگر 3 دفعہ تک کوئی نہیں آتا تو واپس چلا جائے، اور اگر اسے یہ کہا جائے کہ ابھی فی الحال کوئی نہیں ہے تو واپس چلے جائیں، واپس چلے جاؤ۔ ذالکم ازکیٰ، هو ازکیٰ لکم، یہ بہت مناسب ہے تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، علیم، سب جاننے والے ہیں۔ لیسا، نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، لیسا علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو، بیوتن، ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ، جن میں سکونت نہیں ہے، جن میں لوگ نہیں رہتے، لیکن فیہا، ان گھروں میں، متاع لکم، تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں، تمہاری ضرورت کا سامان ہے، لوگ نہیں رہتے لیکن تمہاری ضرورت کا سامان ہے، وہاں جاؤ نہ کسی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ کسی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ پبلک پلیسز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہاسپٹل ہے، کلینک ہے، مارکیٹ ہے، پارک ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت وابستہ ہے، تو وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں۔ بے شک رہائش نہیں ہے وہاں پر، وہ رہائش کی جگہ نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کی ضروریات کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب اس طرح جب آدمی احتیاط کے ساتھ دوسروں کے گھروں میں جاتا ہے تو بے پردگی کا احتمال کم سے کم ہوتا ہے، اور اس بے پردگی کے نتیجے کے اندر جو گناہوں کا امکان ہوتا ہے وہ بھی کم سے کم ہوتا ہے۔ اب مرد ہو یا عورت ہو، اسے بسا اوقات باہر بھی نکلنا پڑتا ہے، باہر آنا جانا، آمنا سامنا، یہ بھی ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہدایات دے رہے ہیں، قل، آپ فرمائیے، للمؤمنین، ایمان والوں سے، یغضوا، کہ وہ جھکا لیا کریں،
من ابصارہم اپنی نگاہیں، وہ اپنی نگاہیں جھکا لیا کریں، وَيَحْفَظُوا اور محفوظ کریں فروجہم اپنی عزت و آبرو کو، نگاہ جھکا لیں۔ کب؟ آدمی کہیں باہر ہے، سڑک پر ہے، پارک میں ہے، کہیں پر ہے، آگے سے کوئی خاتون آ جاتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اپنی نظر سائڈ پہ کر لو، الگ کر لو، نیچے جھکا لو یا ادھر کر لو، یا جیسے بھی۔ مقصد کیا ہے کہ بھائی کوئی ایسی اجنبی خاتون ہے تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے اس کو دیکھنا۔ علی رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ فَإِنَّ لَكَ النَّظْرَةَ الْأُولَى، بے دہانی میں یا اچانک ایک نظر پڑتی ہوتی ہے، ضرور پڑتی ہے، ٹھیک ہے، بس وہ قابل معافی ہے، اور اگر دوبارہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ اب تم جان بوجھ کر دیکھنا چاہتے ہو، اب گناہ ہے، اب غلط ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا النظر سہم مسہوم من سہام ابلیس، یہ جو نظر ہوتی ہے نا، یہ ابلیس کے، شیطان کے تیروں میں سے سب سے زہریلا تیر ہے۔ جب آدمی اس طرح اجنبی مردوں کو، عورت اجنبی مردوں کو یا مرد اجنبی عورتوں کو دیکھنا شروع ہوتا ہے تو پھر ذہن کے اندر آہستہ 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 کچھ سوچیں شروع ہوتی ہیں، اور پھر وہ سوچیں آہستہ آہستہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور اینڈ کیا ہوتا ہے، انسان اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے اللہ اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ لہذا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں سے کہیے، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے کر لیا کریں، جھکا لیا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عزت و آبرو محفوظ کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت مناسب ہے، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، خبیر، باخبر ہیں، بما یصنعون، اس سے جو لوگ کرتے ہیں، جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ بس جی ہمارا ٹائم کافی ہو چکا ہے، اسی لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ صدق اللہ۔